अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? द वर्ड फिज़िक्स इज derived from the Latin word physica, which means natural things there. Physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy and their interaction. It is also called knowledge of nature. फिज़िक्स हमारे पास जितने भी बुनियादी साइंसी मज़ामीन हैं इनमें से एक है। इसका जो ख़ास मकसद है वो इस बात को समझना है कि जो हमारी यूनिवर्स है इसको देखना कि ये कैसे बिहेव करती है। Characters in physics. There are two main characters in physics, matter, energy. अब हम ये देखते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न भी रखती है इसे मैटर कहते हैं। Everything that takes up space and weighs is called matter. For example, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर कहलाती हैं। टेबल, चेयर, मोबाइल फ़ोन्स। इसके बाद हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन और स्टेट्स हैं। इस मौजू पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या है? व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ एन कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एन ऑब्जेक्ट विच कैन डू मोर वर्क इज सेड टू हैव मोर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ए मोटरसाइकिल हैज़ मोर एनर्जी देन अ बाईसाइकिल। जब हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे जहन में कई तरह के सवालात पैदा होते हैं। The answers to all these questions give us the physics, how things work and how they can all be understood. You must have heard about chemistry and biology. केमिस्ट्री हमें चीज़ों के नताइज के बारे में बताती है और बायोलॉजी हमें बताती है कि चीज़ें क्यों होती हैं। But only physics tells us how things work. जब आप सड़क पर चलने वाली कार को देखेंगे तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये कार सड़क पर कैसे चलती है, ये कार का इंजन कैसे काम करता है और छोटा ब्रेक पैडल कैसे पूरी गाड़ी को रोकता है। The answers to all these questions in physics. Physics tell us how things work. Physics help us to understand the concepts of nature and the universe from the galaxy to the small atom. We can understand by physics. हर क़ुव्वत, रोशनी और शक्लो हरकत फ़िज़िक्स के बहुत बुनियादी तसव्वुरात हैं जिन्हें हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं ताकि फ़ितरत को समझें और इसका काम करने से लेकर कायनात की सबसे पेचीदा चीज़ों तक फ़िज़िक्स के तसव्वुर को समझते हैं। फ़िज़िक्स tells us what is gravity and why we fall in gravity. Why rockets can never go up without burning fuel. How does the plane fly in the air? You must have heard about many famous physicists, such as Sir Isaac Newton. Newton's force of equations F is equal to ma. This equation helps us to understand the force due to mass acceleration and another famous physicist, Sir Albert Einstein. Einstein is also known as the father of physics. Energy mass equation is one of the most popular equation जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंसानियत को दिया, जो कि मादे के बड़े पैमाने और तवानाई के दरमियान ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। फ़िज़िक्स की ये तमाम इक्वेशंस हमें चीज़ों को समझने और इनमें बेहतरी लाने में मदद करती हैं। आज हम फ़िज़िक्स की मदद से कायनात को दरियाफ़्त करने के काबिल हैं। We use our cell phone, which is the gift of physics. The rockets can go up in the space and they can also return back to Earth only because of the physics. We cannot imagine all these things without physics. अब हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के फ़वाइद, एडवांटेजेस और नुकसानात, डिसएडवांटेजेस के बारे में। इंसान की बनी हुई जो भी चीज़ है जहाँ इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। एडवांटेज ऑफ फ़िज़िक्स. The law and principle of physics help us to understand nature. दूसरा अहम पॉइंट है रैपिड प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज़ ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन फील्ड ऑफ फिज़िक्स। ये जो हमारे इर्द गिर्द इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है, अगर हम किसी अपने वालिदैन के साथ बैठें या अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें तो वो कहते हैं कि ये सारी जितनी भी तरक्की हुई है बहुत जल्दी हुई है। ये जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई हैं वो इतनी जल्दी हुई हैं, इनमें सबसे अहम
کردار جو ہے فزکس کا ہے. فزکس نے بہت زیادہ ریپڈ پروگریس کرنے میں مدد کی ہے. تھرڈ پوائنٹ، ماڈرن ٹیکنالوجیز آر موسٹلی بیسڈ آن فزکس. آج کل کی جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، موسٹلی ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں، فار ایگزامپل یہ کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی ہے، آٹو موبائلز ہیں اور بہت سی مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، وہ موسٹلی بیس کرتی ہیں فزکس کے اوپر. چوتھی چیز جو ہے، ان آور ڈیلی لائف موسٹ آف ڈیوائسز اینڈ مشینز آر بیسڈ آن فزکس پرنسپلز. کہ ہماری جو ڈیلی لائف کے اندر ہماری جو ڈیلی استعمال کی مشینز ہیں، ڈیوائسز ہیں، ان میں سے موسٹلی جو ہیں فزکس لا کے اوپر، فزکس کے پرنسپلز کے اوپر بیس کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، کار، ریفریجریٹر، فینس، ٹیوب، لائٹس، واشنگ مشینز، کمپیوٹرز، ٹی وی، ٹیلی فون، موبائل فونز، لوٹس آف تھنگس، یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو فزکس کے لا کے اوپر بیس کرتی ہیں. All above mentioned machines and devices make our life easy, fast and more comfortable. Disadvantages of physics. ہر چیز کے جہاں فوائد ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. فزکس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ ہر روشن چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈارک سائڈ بھی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں فزکس کی ڈارک سائڈ کیا ہے، فزکس کے نقصانات کیا ہیں. The scientific inventions based on physics have also caused harms and destructions for nature and humanity. فزکس کے ذریعے ہونے والی انوینشنز نے انسان اور قدرت کے لیے بہت نقصان کیا ہے اور تباہ کن قسم کے اثرات پیدا کیے ہیں. ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان میں پہلا انوائرمنٹل پولوشن، فضا کی آلودگی ہے. برانچز آف فزکس. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے سائنس کے علم کو مزید تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کی برانچز بنا دی گئی ہیں، ایسے ہی جب فزکس کا علم بڑھتا گیا تو فزکس کی بھی برانچز بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس کے آگے مزید برانچز میں تقسیم کر دیا گیا. فزکس کی برانچز کون کون سی ہیں دیکھتے ہیں. مکینکس، ہیٹ، حرارت، ساؤنڈ، آواز، لائٹ، آپٹکس، الیکٹریکل اینڈ میگنیٹزم، اٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس، جیو فزکس. Now let's look at the first branch of physics, mechanics. A branch of physics in which we study about motion of objects, causes of motion, effects of motion. مکینکس میں ہم اجسام کی حرکت کی وجوہات اور حرکت کے اثرات کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ، ہیٹ، حرارت. The branch of physics in which we study about. فزکس کی اس برانچ میں ہم دیکھتے ہیں نیچر آف ہیٹ، حرارت کی فطرت، موڈز آف ہیٹ ٹرانسفر، حرارت کی منتقلی کے طریقے، ایفیکٹس آف ہیٹ، حرارت کے اثرات. نیکسٹ، ساؤنڈ، آواز. یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم والیوم پارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو ہے فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ، آواز کی لہروں کے طبعی پہلو. ساؤنڈ ویو پروڈکشن، آواز کی لہریں پیدا کیسے ہوتی ہیں. پراپرٹیز آف ساؤنڈ ویوز، آواز کی لہروں کی خصوصیات. یوزز آف ساؤنڈ ویوز، آواز کی لہروں کو کس طرح سے ہم استعمال میں لاتے ہیں. نیکسٹ ون از لائٹ، آپٹکس. فزکس کی اس برانچ کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں، فزیکل اسپیکٹس آف لائٹ یعنی روشنی کے طبعی پہلو. پراپرٹیز آف ساؤنڈ لائٹ، روشنی کی خصوصیات. ورکنگ اینڈ یوزز آف آپٹیکل انسٹرومنٹس، روشنی کے آلات اور اس کے استعمال. الیکٹریکل اینڈ میگنیٹزم. A branches of physics in which we study about charges at rest, charges in motion, effects of charges, relationship and magnetism. Atomic physics. اس میں ہم اسٹرکچر آف ایٹم اور پراپرٹیز آف ایٹم یعنی اٹامک فزکس میں ہم دو چیزوں کو کور کرتے ہیں، ایٹم کے اسٹرکچر اور ایٹم کی پراپرٹیز کو. نیوکلیئر فزکس، اس کے اندر ہم پراپرٹیز آف نیوکلیائی، بیہیویئر آف نیوکلیائی، پارٹیکلز ان نیوکلیائی مطلب نیوکلیس کے اندر موجود ذرات، پروٹون اور نیوٹرون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. پلازما فزکس، اے برانچ آف فزکس ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ پروڈکشن آف پلازما، پلازما کی پیدائش،
پرٹیز آف پلازما، پلازما کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں پلازما کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پلازما از آئونک اسٹیٹ آف میٹر، فورتھ اسٹیٹ آف میٹر۔ میٹر کی جنرلی ہم جو اسٹیٹس پڑھتے ہیں وہ 3 پڑھتے ہیں، کون کون سی ہیں؟ سالڈ، لیکوڈ اور گیس۔ تو یہ میٹر کی 4th اسٹیٹ پلازما کہلاتی ہے۔ لاسٹ ون از جیو فزکس in which we study about internal structure of earth، یعنی زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں جو نالج ہے، جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ جیو فزکس میں کرتے ہیں۔ فزکس asks big questions such as how did the universe begin، کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ what are the basic building blocks of matter، how will the universe change in the future، مستقبل میں کائنات کیسے بدلے گی؟ Many physicists work really hard and try to find answers to these type of questions۔ ان کے سامنے آنے والے جوابات اکثر غیر متوقع تکنیکی ایپلیکیشنز کا باعث بنتے ہیں۔